بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں سانول نیٹ ورک. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈھانڈلا خاندان کے نوجوان سیاستدان سہیل خان ڈھانڈلا. آپ سے ہم گفتگو کرتے ہیں. خان صاحب بہت شکریہ، آپ آج تشریف لائے، سانول نیٹ ورک کے لیے آپ نے ٹائم دیا. تو آپ سے ہم ابتدا کرتے ہیں کہ آپ نے MBBS بھی کیا، ڈاکٹری کی، اور پھر آپ سیاست میں آئے، یہ کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم قابل احترام اور سانول نیٹ ورک کا شکریہ، آپ کا شکریہ. میڈیکل کیا، پھر پاکستان واپس آئے، تو یہ شروع سے ایک شوق کہہ لیں مجھے تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی. تو فیلڈ کوئی بھی ہو، کسی میں آپ کر سکتے ہیں. تو جیسے بزرگوں کا چلا آ رہا تھا، تو میں بھی ان کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانے میں، ان کی ہیلپ کرنے میں ایک قسم کی شروع ہو گیا. کیونکہ 6-7 سال ہو گئے، تو اسی اس میں فیلڈ میں ہیں. اور تو کوئی ایسا نہیں، بس لوگوں کی خدمت کرنی ہے. بائی چانس تو نہ کہیں، شوق تھا شروع سے ہی، تو بس اسی شوق کو ہی آگے بڑھا رہے ہیں. موجودہ حالات میں نوجوان نسل کا بہت اہم کردار ہے، اور آپ نوجوان نسل کے لیڈر کہلوا رہے ہیں. تو اس سلسلے میں آپ نوجوانوں کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ ہے نا، جیسے میں اپنے ضلع کی بات کروں، بکھر کی بات کروں، تو آپ کو بہتر پتہ ہے کہ یہاں ایجوکیشن کی بہت ہی کمی ہے. لوگوں میں شعور نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ اللہ کا شکر ہے لوگوں میں شعور بھی آنے لگا. ان کو اپنا حق لینے کا پتہ چلا. لوگ آج نوجوان بات بھی کرتے ہیں آپ سے، اپنے سیاستدانوں سے بات کرتے ہیں کہ صحیح غلط کی پہچان ہے. اور ہماری کوشش، میری خاص طور یا میرے خاندان کی ہمیشہ یہی ہوئی ہے کہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام بہت کیا. اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں میں شعور ہے، ہماری نوجوان نسل نیگیٹو سائڈ کی بجائے پازیٹیو ٹریک پہ چلے. تو اس میں میرے خاندان نے بھی، میرے بزرگوں نے بھی شروع سے کوشش کی ہے، اور میں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کوشش کی ہے کہ یہاں کے نوجوانوں کو پازیٹیو ٹریک پہ ان کو سمجھائیں اور وہ پازیٹیو ٹریک پہ چلیں. اور یہ کوشش چلتی رہے گی، خاص طور اپنے ضلع کے لیے، بکھر کے لوگوں کے لیے، بکھر کے نوجوانوں کے لیے. جتنی محنت کر سکیں ہم، وہ کم ہے میرے خیال میں. ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا صاحب 10 سال تک بطور MNA رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 10 سالوں میں آپ نے جو انتخابی وعدے کیے تھے، یا جو اپنے حلقے کی پیاس ہے لوگوں کی، وہ بجھائی ہے، یا اتنے کام کیے ہیں کہ آپ مطمئن ہیں؟ میں شاہ جی ایک بات کہوں گا کہ الحمدللہ میرے خاندان نے جب سے بھی سیاست شروع کی ہے، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا سے پہلے سے میں اگر لوں، چاہے وہ میرے دادا مرحوم غلام حسن خان ڈھانڈلا صاحب، یا میرے پردادا افضل خان ڈھانڈلا صاحب مرحوم، یا میرے بزرگ، میرے قید، میرے خاندان کے سربراہ، ہمارے گروپ کے سربراہ ظفر اللہ خان ڈھانڈلا، ہم نے ہمیشہ ہی اپنے لوگوں کی، اپنے علاقے کی محرومی اور پسماندگی ختم کرنے کی سیاست کی ہے. ہم نے لوگوں کا دکھ اور درد کو سمجھا ہے. ہم نے، اگر اب میں 13 سے 23 کا آپ کو بیان کروں، بتاؤں کہ کیا کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، تو میرے خیال میں 2013 سے پہلے کا بکھر اور 2023 کے بکھر میں زمین آسمان کا فرق ہے. چاہے وہ ایجوکیشن سیکٹر ہے، چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ پاور کے منصوبہ جات ہیں، اربوں روپے کے کام ہوئے ہیں. یہ میں ضرور کہوں گا کہ مسائل ختم ہو گئے ہیں بکھر کے، نہیں، لیکن کوشش کی ہے. اور سب سے بڑی میں کہوں گا ڈاکٹر صاحب کی، میں خود انہیں خراج تحسین سلام پیش کروں گا، اور بکھر کا ہر شہری، بلکہ پاکستان کا ہر شہری ان کو سلام کہ انہوں نے 10 سال میں بغیر کسی خوشامد کے اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے ڈٹ کر اپنے ضلع کی، اپنے لوگوں کی، اپنے تھل کے لوگوں کی آواز بلند کی ہے. نہ کسی کی خوشامد کی ہے، اسمبلی فلور پہ کھڑے ہو کے ڈنکے کی چوڑ پہ آواز بلند کی ہے. اور میرے خیال میں بکھر کی تاریخ کے وحد MNA تھے ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلا. اللہ ان کو آگے بھی کامیابی دے، جنہوں نے اپنے حق، نمائندگی کا حق ادا کیا. جناب محترم ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جتنے میگا پروجیکٹ ہیں، وہ آپ کے مخالفین جو کہتے ہیں، مثلا تھل یونیورسٹی سے لے کر، یا بکھر جنگ روڈ ہے، یا بند کا جو سلسلہ ہے، ایسے جو پروجیکٹ ہیں وہ اپنے کھاتے میں ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہم نے شروع کیے تھے، انہوں نے کیا کیا اس سلسلے میں. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ شاہ جی،
سب سے پہلے میں سپر بند سے سٹارٹ کروں گا. سپر بند انہوں نے بنوایا تھا غالباً 2008 میں یا 2010 میں سیلاب آیا تھا. اس میں میں عینی شاہد گواہ ہوں کہ یہ ہمارا مٹھو شہر ہے، چوک ہے آج کا، اس سے آگے تک پانی آ گیا تھا، لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی تھی، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا. اگر ہمارے مخالفین نے بنایا تھا تو وہ کیسا انہوں نے بنایا کہ وہ ایک سیلاب بھی برداشت نہیں کر سکا، اتنا ناقص مٹیریل. اور ان کا سب انجینئر جو تھا، مین ان کا جو ٹھیکیدار یا کنٹریکٹر کہہ دیں، وہ میاں والی کے تھے، اور سب کنٹریکٹر بکھر کا سابق ایم این اے کا قریبی رشتہ دار تھا، سب کنٹریکٹر. جس میں اس کے بعد 2013 میں جب ہمارا گروپ کامیاب ہوا تو اس وقت ہمارے قید اور اس وقت کے سینیٹر ظفر اللہ خان ڈانڈلا صاحب نے میاں صاحبان سے 1 ارب کے پروجیکٹ سے اس کا اسٹڈی کرا کے ان کی ٹیز بنوائی، جنہوں نے اس کا رخ دریا کا تبدیل کیا، اور اللہ کا شکر ہے آج ہمارا ضلع سیلاب سے محفوظ ہے. اس کے بعد جھانگ بکھر روڈ کی میں بات کروں، آپ نے کہا ہے تو جھانگ بکھر روڈ آپ کو بہتر پتہ ہے، ان دنوں آپ کا سفر لاہور زیادہ آنا جانا تھا آپ کا، اور آپ کو اچھی طرح پتہ ہوگا کہ وہ کن مسائل سے یا کیسے اس میں تو ایک بیچارہ اللہ مغفرت کرے کنٹریکٹر کی، انہی ہمارے سابقہ مخالفین یا ایم این اے کی، ان کی وجہ سے بیچارہ وفات پا گئے. ہم نے آ کے 2013 میں 1 ارب کے لگ بھگ 1 ارب 80 کروڑ تھا یا 1 ارب کی لاگت سے اس کو بنوایا ہم نے ڈبل کارپیٹ کو. تھل یونیورسٹی پہ آ جائیں، تھل یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب نے، ہمارے نمائندوں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس تو ڈاکومنٹیشن ہے کہ ہم کب سے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو 2013 سے 2018 میں چاندنی چوک بنوانا چاہتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ بکھر بن گیا تھل یونیورسٹی، یہ کریڈٹ جائے گا ڈھانڈلا گروپ کو. انہوں نے اپنے ایک اس وقت کے اتحادی ایم این اے کو کہا کہ یہ یونیورسٹی چاندنی چوک، اور یہ ریکارڈ ہے، ریکارڈ میں یہ چیزیں ہیں. تو وہ ہم نے کوششوں سے منوند الحمدللہ وہ فعال ہے یونیورسٹی تھل یونیورسٹی. تو ہماری تو ڈاکومنٹیشن پہ سب کچھ ہے. موجودہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے ٹکٹ پر الیکشن لڑیں گے یا عوامی خدمت محاذ کے پلیٹ فارم سے؟ دیکھیں شاہ جی، عوامی خدمت محاذ گروپ جو ہے، ڈھانڈلا گروپ جو ہے، ان میں بہت سارے دوست ہیں ہمارے حلقے کے دوست احباب، یونین لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ. یہ مشاورت ہوگی اس وقت گروپ کے ظفر اللہ خان ڈانڈلا صاحب، ڈاکٹر محمد افضل خان ڈانڈلا صاحب، مری غضنفر چینا صاحب، عامر عنایت شانی صاحب، باقی جتنی سینئر قیادت ہے ہماری ڈھانڈلا گروپ کی، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. تو جو فیصلہ وہ کریں گے تو اس پہ انشاءاللہ، چاہے وہ ٹکٹ پہ یا ذات پہ، یہ اسی وقت. 5واں حلقہ جو بکھر میں بننے جا رہا ہے، شدید ہے کہ ہمارا حلقے میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا اس سلسلہ میں عوامی خدمت محاذ نے کوئی لائے عمل تیار کیا ہے کہ کون امیدوار آئے گا؟ ابھی تک کسی بھی امیدوار کا تو کوئی شاہ صاحب نہیں کیا فائنل، اور آخری فیصلہ ہمارے گروپ کا، ڈھانڈلے گروپ کا، وہ ہمارے قید، ہمارے لیڈر، ہمارے سربراہ سردار ظفر اللہ خان ڈھانڈلا صاحب کا ہے. اور میں اپنے خاندان کی بات کروں تو جن کا وہ نام یا جن کو وہ کینڈیڈیٹ کریں گے تو ہمارے خاندان کا ہر فرد ان کے فیصلے کو لبیک کرے گا. آپ بکھر کی عوام کو اور نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا بکھر کے لوگوں اور نوجوانوں کے لیے یہی ہے کہ بکھر میں امن کو تھامے رکھیں، امن قائم کریں، ایک دوسرے سے پیار اور محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ. کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بہت ہی نیگیٹو، ایک دوسرے پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے رہیں. سیاسی مخالفت کے باوجود بھی میں کہوں گا ایک دوسرے کا احترام اور عزت کے ساتھ وہ کریں. سیاست اپنی جگہ، احترام کا رشتہ، اخلاق اور پیار محبت اپنی جگہ. بہت شکریہ.